دوستوں ہمارے چینل ملک و ملت میڈیا کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان اخلاص اور اتباع سنت۔ شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد افضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، شیخ الحدیث اشرف المدارس ہردوئی۔ اتباع اور ایک اخلاص۔ اخلاص یہ عمل کے لیے مثل جان کے ہے، جیسے انسان کا جسم ہو اور اس میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو دیکھنے میں تو جسم ہے وہ، لیکن وہ کسی کام کا نہیں۔ وہ جسم ایسا ہے کہ مردہ لاش، گلنا سڑنا اس کے لیے ہے، کیونکہ جان ہے نہیں اس کے اندر، تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے جو عمل ایسا ہو کہ جس میں للہیت، اخلاص، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ بس ایک مردہ لاش کی طرح ہے۔ اس لیے اعمال کے اندر کوشش اس بات کی ہو کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آدمی کام 3 وجہوں سے کرتا ہے، یا تو نام کے لیے کام کرے گا، یعنی شہرت ہو جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تعریف ہونے لگے، نام ہو جائے، اور یا کام کرتا ہے آدمی دام کے لیے، کچھ پیسہ، کچھ نفع، کچھ فائدہ مل جائے گا، اور یا پھر آدمی کام کرتا ہے رضائے رب انام، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دام کے لیے کام کر رہا ہے، دام ملیں گے اس کو، کیونکہ اس نے وقت لگایا، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مل جائے گا اس کو۔ لیکن اگر باری تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کر رہا، راضی کرنے کے لیے، تو رضائی الہی بھی ملے گی اور ساتھ میں دام بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، مطب کرتا ہے، ڈاکٹری کا عمل کر رہا، تو ڈاکٹری کا عمل تو ظاہر ہے کہ کمانے کے لیے تو ہے ہی وہ، لیکن اس نے نیت کر رکھی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کو رضا کے لیے۔ تو اب اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو اخلاص کا ثواب مل رہا، رضا الہی کا، اسی کے ساتھ میں وہ جو دوائیں وغیرہ، اس کی نسخہ وغیرہ، اس کی جو قیمت مل رہی، دام بھی اس کو مل رہا، یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یعنی ایک طرف کما بھی رہا، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مومن دنیا، جس کو ہم دنیاوی کام کہتے ہیں، وہ کام ایمان والا اگر کرے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ساتھ میں مسائل بھی پیش نظر رہے، جس کو میں نے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اب اس میں وہ کام بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا اس کے اندر، یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا بھی کم مل رہی ہے ساتھ میں، اور وہ بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو وہ اخلاص جو ہے، یہ اس پر عرض کر رہا تھا، اخلاص عمل کی جان ہے۔ اکابر کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ، فکر کی جو عمل کیا ہے، یہ عمل میں کمی اخلاص کے اعتبار سے تو کم نہیں رہ گئی، اس لیے شروع میں بھی نیت کا جائزہ لے لے، بعد میں بھی جائزہ نیت کا لے لے، اور درمیان میں بھی لیتا رہے اپنا عمل۔ یوں تو شروع میں اگر اس نے نیت کر لی ہے اور پورے عمل میں اس کے خلاف کوئی نیت نہیں ہوئی ہے، تو فرماتے وہ سارا عمل اخلاصی میں چلا جائے گا اس کا۔ جیسے شروع میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے کام کر دیا اس نے، اور درمیان میں کوئی ایسی کوئی نیت دوسری نہیں اس کے بیچ میں آئی ہے جو اخلاص کے منافی ہے، جو اس کا اخلاص کے خلاف ہو، تو وہ سارا عمل جو ہوگا اخلاص ہی میں اللہ پاک شمار کر لیں گے اس کا۔ تو کم سے کم درجہ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ نیت کا استحضار ہر وقت کر پائیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ابتدا میں نیت کر لی ہے، بس اس کو
باقی رکھنے کے لیے اس کے خلاف کوئی نیت نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ سارا عمل جو ہے اللہ کے ہاں اخلاص میں محسوب ہو جائے گا۔ اور اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوگا، جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ لاکھ درجے کروڑوں درجے بہتر ہوگا اس عمل سے جو دیکھنے میں بہت ہے لیکن ریا، کیا کہتے ہیں، نام نمود، شہرت اور واہ واہ کے لیے کر لیا جائے، وہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سارے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اس میں جان ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالیں گے۔ دیکھیے روایات میں بھی آیا ہے، شہید، اللہ کے راستے میں شہید، شہادت بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اتنے ہی فضائل کے لیے کافی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، میں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، میں پھر زندہ ہوں، تمنا آپ نے فرمائی اس پر۔ ظاہر ہے پیغمبر کسی چیز کی تمنا کر لے تو ظاہر ہے وہ عمل کتنا بڑا ہوگا، لیکن قیامت کے دن ایک شہید کی پیشی ہوگی اللہ کے ہاں، تعالیٰ اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ میں نے تم کو جسم دیا، توانائی، طاقت، تندرستی، سب کچھ دیا، تم نے کیا کیا اس کا؟ تو وہ تو اپنے طور پر کہے گا کہ اللہ میں نے یہ ساری چیزیں تو آپ کے پر قربان کر دی تھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی میں نے پی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ کام تم نے صرف اس لیے کیا کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ بڑا بہادر، بڑا جری ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، لہذا وہ تو مل چکا تمہیں، اب میرے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو ان کو اٹھا کے۔ اسی طرح ایک وہ جو علم والا ہے جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی عالم ہیں، ان کی پیشی ہوگی۔ عالم کی بھی فضیلت بہت ہے، نبی کا وہ وارث ہے، اس سے بڑی فضیلت اس کے لیے اور کیا ہو سکتی وہ، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم نے تم کو تو یہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ اپنے طور پر کہے گا کہ اللہ دین کی اشاعت کی، پھیلایا، یہ کیا، مسائل بتایا، فرمائیں گے میرے لیے تو نہیں کیا تم نے تھا، یہ تو تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری وہ کریں، حکم ہوگا جہنم میں ڈالو ان کو۔ تو یہ حدیث ریا اکابر کے ہاں اس نام سے مشہور ہے۔ تو یہ حدیث ریا جو ہے اس بات کو بتا رہی ہے کہ فکر رہنا کہ عمل میں جو ہے وہ اخلاص کتنا آ رہا ہمارے یہاں، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا انشاءاللہ وہ عمل اتنا ہی اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا اور اس کی تاثیر اور اثرات بھی آئیں گے۔ حضرات صحابہ کرام جو تھے سراپا ان کو کہہ لیا جائے کہ وہ اخلاص تھے، یہ مبالغہ نہیں، واقعتاً تھے وہ۔ فرمایا ہے ان کے بارے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی ان کی خاص صفت بیان فرمائی، ان کا امتیاز بیان فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ ہر وقت بس اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ نہیں کہ نماز ہی میں ہے تب اللہ کی رضا ہے اور تلاوت ہے، تو نہیں، یہ مستقل صفت جو بیان فرمائی یہ ان کا امتیازی شان تھی کہ بس ان کے ہر وقت گویا ہر نقل و حرکت بس ہے سب انہی کے لیے کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی تاثیر یہ ہے، حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خیرات کر دیں، احد جو ہے پہاڑ بہت بڑا ہے، اتنا سونا بھی اگر خیرات کر دیں گے، اور میرے صحابہ ایک مٹھی جو فرمایا خیرات کر کے جس مقام پر پہنچ جائیں گے بعد والے اس کو نہیں پا پائیں گے۔ اب دونوں کا تناسب، احد پہاڑ دیکھیے اور ایک مٹھی جو، دونوں میں تو کوئی تناسب ہی نہیں، جسے کہتے ہیں ایک طرف پہاڑ ایک طرف رائی ہے، دونوں کچھ نہیں، لیکن چونکہ اخلاص ہے، اس اخلاص کی بنیاد پر ایک مٹھی جو کی بنا پر ان کو جو اجر و ثواب، جو برکت یا جو ان کو اللہ کا قرب، قبولیت ملی ہے، بعد والا نہیں پہنچ پا رہا اس کو۔ یہ اس بات سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی اللہ پاک ہم سب کو فکر نصیب فرما دے کہ عمل میں اس طرف بھی توجہ رہے کہ جو ہے وہ اس کی جان، اس کی روح جو ہے جس سے اس کی قدر قیمت بڑھ رہی ہے وہ بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ ساری محنت تو کر ڈالی ہم نے اور معلوم ہوا کہ جو ہے مزدوری ملنے کا وقت آیا تو مالک نے کہہ دیا تو تم نے یہ تو سب گڑبڑ کر دیا، میرے لیے کیے نہیں تم نے یہاں پر۔ اس لیے ایک بات عرض کی تھی
اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اطاعت کرنا، اتباع کرنا. یہ دونوں لازم ملزوم ہے. عبادت جو ہوگی وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہو پائے گی، اور اطاعت جو ہوگی وہ عبادت بن جائے گی. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اگر اس میں اطاعت ہے، اتباع ہے، تو یہی عبادت بھی بن جائے گا ہمارے لیے. دونوں بالکل لازم ملزوم ہے وہ. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے تو اللہ ہی کے لیے ہو، تب ہوگی ابدیت والی پوری بات آ کر کے. تو اس وقت جو بات عرض کی ہے توجہ دلانے کے لیے کہ بہت سارے واقعات ہیں. مخلص کا عمل جو ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، معمولی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ عمل جو ہے یہ کشتی جو ہے کشتی کو پار لگا دیتا ہے. اور جو غیر مخلص ہوتا ہے، جس میں اخلاص الہیت نہیں ہے، بظاہر نظر آ رہا کہ وہ ساحل پر پہنچ چکا ہے لیکن وہ بھنور میں پھنس کر کے ڈوب جائے گا. اس لیے کہ وہ جو عمل کی تاثیر قوت ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہاں پر ایک واقعہ ہے بہت عبرت کا. ہو گیا بس. آج کی جو گفتگو ہے بھائی، آج جو گزارش کی ہے، ایک اخلاص، ایک اتباع. اتباع ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اخلاص ہے اللہ کے لیے. ہر عمل اللہ کے لیے کرنا. اور موٹی سی بات یہ سوچنے کی ہے، غلام ہو کر کے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو دوسروں کو تو خوش ہو اور آقا کی خوشی پیش نظر نہ ہو، تو غلام کاہے ہے وہ؟ غلامی کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کو ہمہ وقت اپنے مالک، اپنے مولا ہی کو راضی کرنے کی فکر کرنا. کیونکہ وہ جب خوش اور راضی ہوگا تو وہ آزاد کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہوگا تو آزاد نہیں کرے گا. وہ اللہ کو اگر راضی کرنے کے لیے عمل کر لیں گے تو جہنم سے خلاصی اور آزادی ہم کو مل جائے گی، اور ان کی رضا ملے گی. ظاہری کی رضا تو جنت میں لے کے جائے گی ہم کو وہاں پر. لیکن اصل چیز ہے اس کی فکر ہو. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی عمل کرے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا. بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے جب کوئی کام کرنا ہوتا ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا توقف فرماتے پھر کام کرتے. تو کسی نے پوچھا یہ توقف کاہے گا؟ اب یہ کام کرنا ہی اور آپ اس کا طریقہ بھی جانتے، توقف کاہے گا آپ کر رہے ہیں؟ فرمائے نہیں، ٹٹولتے ہیں اندر سے کہ جو ہے یہ کام کیوں ہو رہا ہے. یہی چیز ہم لوگوں میں نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات بہت سارا کام کر ڈالتے کہ پوچھو بھائی کیوں کیا؟ ہم سے پوچھا، کوئی نیت ہی نہیں ہے. نہ تو ثواب ہی کی نیت ہے، کچھ نہیں کر رہے اسے اٹھا کر کے. نہیں، اسی نیت کا کر لینا. اسی نیت پر یاد آیا، بس وقت ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم.